بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان GHQ میں چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی شاندار تقریب۔ طالبان کا قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ۔ طالبان کے علاج کے شعبے میں افغان فضائیہ کی ہاسپٹل پر بمباری۔ مذاکرات میں تعطل پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی امریکہ پر تنقید۔ ہفتے میں 3 چھٹیاں 4 دن کام امریکی کانگریس میں قانون پیش۔ امید ہے پاکستان پرامن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، امریکہ۔ غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے آم کے پتوں سے پلاسٹک بنا لیا گیا۔ پاکستانی نوجوان کا ایک جملہ 3,77,000 سے زائد روپے میں نیلام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان GHQ میں چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کا 94واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جبکہ پاکستان میں چائنا کے سفیر مسٹر ناننگ رونگ اور چائنا کے پاکستان میں متعین ڈیفنس اتاشی میجر جنرل چن ورونگ نے اپنے وفد کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ ISPR کی جانب سے اس خصوصی تقریب کا زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر آرمی بینڈ نے خصوصی طور پر چینی اور پاکستانی دھنیں پیش کی۔ سرخ گلابوں سے چائنا کا قومی پرچم بھی تیار کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے چینی قیادت کو مبارکباد دی اور پاک چین دوستی کو سدا بہار اور ناقابل شکست قرار دیا۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ چینی آرمی کا شمار دنیا کی بہترین آرمی میں ہوتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک آرمی اور PLA کا گہرا رشتہ پاک چائنا دوستی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے مضبوط تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ قندھار ایئرپورٹ طالبان کے راکٹ حملوں سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں تمام پروازیں منسوخ ہو گئیں اور رن وے کو نقصان پہنچا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ طالبان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغان فضائیہ قندھار ایئرپورٹ سے فضائی حملے کر رہی تھی، جس کے جواب میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے بھی قندھار ایئرپورٹ پر طالبان کے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب صوبے ہرات میں طالبان نے اکثریتی علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد افغان آرمی کے مزید تازہ دم دستے صوبے کی جانب روانہ کیے گئے ہیں، جہاں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان سے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے، تاہم اسی دوران طالبان نے اہم سرحدوں اور 95% علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغانستان میں ایک نجی ہاسپٹل کے مالک نے کہا ہے کہ افغانستان کی فضائیہ نے ہفتے کے روز ان کے ہاسپٹل پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ افغان آریانہ ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر محمد دین ناریوال کا کہنا ہے کہ حملہ اس شبے میں کیا گیا کہ یہاں طالبان کا علاج ہو رہا تھا۔ انہیں صوبائی حکومت کے حکام نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل کو وزارت دفاع کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں کوئی طالبان موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر محمد دین ناریوال کے مطابق انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا ہے، کیونکہ انہیں یہ غلط معلومات فراہم کی گئی تھی کہ ہاسپٹل میں طالبان موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دراصل طالبان شہر کے ایک دوسرے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ نجی ہاسپٹل پر حملے میں انڈین جہاز استعمال کیے گئے۔
جس سے طبی مرکز کا بڑا حصہ آگ لگنے سے تباہ ہو گیا۔ اس ہاسپٹل پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب طالبان جنوبی مغربی شہر لشکرگاہ کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اس دوران ان کی افغان فورسز کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں افغان طالبان اور افغان فورسز کے درمیان دو بدو لڑائی ہو رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں تعطل کی وجہ امریکہ کی ضد قرار دیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں آیت اللہ علی خامنائی نے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب پر اعتماد کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق اس بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جوہری مذاکرات پر امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی راہ میں مزید مشکلات حائل ہو سکتی ہیں۔ صدر رئیسی اگرچہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جس کے تحت ایران کو معاشی پابندیوں میں نرمیوں کے عوض یورینیم کی افزودگی کو محدود بنانا ہوگا۔ سپریم لیڈر نے 2015 میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر نقطہ نظر کو بھولا پن قرار دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بیان صدر روحانی اور ان کی کابینہ کے اراکین کی موجودگی میں دیا، جو سپریم لیڈر سے الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ البتہ سماجی دوری اور چہروں پر ماسک پہننے کی وجہ سے خامنائی کی اس تنقید پر روحانی اور ان کی کابینہ کے اراکین کے تاثرات ظاہر نہیں ہو سکے۔ اس بیان کے رد عمل میں امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ جوہری معاملات پر مذاکرات میں مخلص ہے اور مستقل مزاجی سے بامقصد سفارتکاری کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ تاہم امریکہ نے ویانا میں مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ایران کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ وہ جلد مذاکرات کی طرف پلٹ آئے تاکہ ہم اس معاہدے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے مذاکرات کی طرف لوٹنا بے حد ضروری ہے۔ سپریم لیڈر خامنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مغرب والے کبھی ہماری مدد نہیں کرتے، ان کو جب بھی موقع ملتا ہے ہم پر وار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے مددگار نہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں۔ جاپان اور آئس لینڈ میں مقبولیت کے بعد امریکی بھی ہفتے میں 4 دن کام اور 3 چھٹیوں کے قائل ہو گئے۔ امریکی کانگریس میں ایک قانون کا مسودہ جمع کروایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام ہو اور 3 دن چھٹیاں دی جائیں۔ مجوزہ قانون میں وسیع تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن یعنی 32 گھنٹے کام سے کارکنان کی صحت بہتر رہے گی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ وقت گزار کر انہیں خوشی حاصل ہوگی اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ یہ تمام باتیں آج ثابت شدہ ہیں۔ تنخواہ کم کیے بغیر اوقات کار میں کمی سے نہ صرف امریکہ میں ملازمت کرنے والوں کو منصفانہ ماحول میسر آئے گا بلکہ زیادہ افراد میں کام تقسیم کر کے بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جدید دنیا کے بزنس ماڈل میں بہتر پیداوار اور کارکردگی کے ساتھ ساتھ منصفانہ معاوضے اور کارکنان کے بہتر معیار زندگی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہفتے میں 4 دن کام اور 3 دن چھٹیاں اس مقصد کے حصول میں مؤثر حکمت عملی ثابت ہوں گی۔ البتہ یومیہ اجرت اور کام کی بنیاد پر معاوضہ لینے والوں پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، جن میں گھریلو کام کاج کرنے والے افراد اور ٹیکسی ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ پاکستان پرامن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دورہ بھارت کے موقع پر بھارتی میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طالبان ملک پر طاقت کے ذریعے قابض نہ ہوں۔
پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ ہے اور پاکستان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے گا۔ یقینی طور پر ہم گزشتہ ہفتوں میں جو کچھ بھی زمین پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے کئی صوبائی دارالحکومتوں کو چیلنج کرتے ہوئے ذیلی مراکز کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں طالبان کی جانب سے کیے گئے مظالم کی ان خبروں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ گہری تشویش کا باعث ہیں، اور یقینی طور پر یہ پورے ملک کے لیے طالبان کے اچھے ارادے ظاہر نہیں کر رہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چائنا کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک مثبت چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر چائنا افغان تنازع کے پرامن حل اور وہاں حقیقی نمائندگی والی حکومت چاہتے ہیں تو امریکہ چائنا کے کردار کا خیر مقدم کرے گا۔ اسپین اور پرتگال کے سائنسدانوں نے آم کے پتے استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پلاسٹک تیار کر لیا ہے جو غذا کو الٹرا وائلٹ شعاعوں اور جراثیم سے بچا کر لمبے عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ یہ پلاسٹک 250 ڈگری سینٹی گریڈ جتنی گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل فوڈ ہائیڈروکولائڈز کے تازہ شمارے میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق اس منفرد پلاسٹک میں آم کے پتوں سے حاصل شدہ اجزاء کے علاوہ کاغذ کی تیاری سے بچ رہنے والے مادے بھی شامل ہیں۔ ان دونوں اجزاء کے ملاپ سے تیار ہونے والا پلاسٹک بائیو ایکٹیو ہے، یعنی زندگی سے متعلق کچھ مخصوص کیمیکل ری ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب کھانے پینے کی کسی چیز مثلاً پھل، سبزی، گوشت یا تیار کھانے کو اس پلاسٹک میں لپیٹا جاتا ہے تو اپنی انہی بائیو ایکٹیو خصوصیات کی بدولت یہ غذا پر حملہ آور جرثوموں کو ناکارہ بنانے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو بھی اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا۔ ابتدائی تجربات میں اس پلاسٹک کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بننے والے دو اہم جرثوموں سے غذائی تحفظ کے لیے کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ انہی تجربات میں اس پلاسٹک نے اپنے اندر سے الٹرا وائلٹ شعاعوں کو بھی گزرنے نہیں دیا جو بصورت دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں گلنے سڑنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہیں۔ اسے تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پلاسٹک کے استعمال سے غذا کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی مادوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو انسانی صحت پر منفی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ دوستی کے بارے میں آپ نے بہت سی کہانیاں اور سچے واقعات سنے ہوں گے اور بعض اوقات کئی دوستیوں کے افسوسناک اختتام سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ایسی ہی ایک دوستی کی داستان میں آپ کو سناتا ہوں۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے آصف نے فیس بک پر لکھا کہ مدثر سے میری دوستی ختم ہو گئی ہے، اب میرا سچا دوست سلمان ہے۔ آصف نامی لڑکے کا یہ جملہ فیس بک پر اتنا وائرل ہوا کہ اب اس عجیب پوسٹ کو NFT فاؤنڈیشن نے نیلامی کے لیے پیش کر دیا، جس کی قیمت $2320 مقرر کی گئی ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3,77,000 روپے سے زائد بنتی ہے۔ آصف اور مدثر کی دوستی کے اختتام کا یہ انداز سوشل میڈیا صارفین کو اتنا پسند آیا کہ اب کسی بھی رشتے کے اختتام یا کسی متنازع اعلان کے لیے اسی جملے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ناموں کی تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ دنیا تو اب آصف اور مدثر کی دوستی کے اختتام کا جملہ کرتی رہے گی، لیکن یہ دونوں پاکستانی نوجوان دوبارہ بہترین دوست بن چکے ہیں، اور آصف نے مدثر کی تصویر کے ساتھ دوبارہ ایک جملہ پوسٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ اب مدثر اور سلمان دونوں میرے بہترین دوست ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔